رشتے کے ساتھ، اپنے اور رشتے داریوں کے ساتھ، کسی رشتے داری کے ساتھ نہیں، کبھی بھی بگاڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ صلہ رحمی سے رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو، اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، تو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی ضرورت جاہلیت کی وہ جو ختم ہوئی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے ختم ہوئی ہے۔ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے، جو آپ کی جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے، اور جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے اور آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نشان کرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں ایسا حال بنایا کہ سہیل ابن عمرو کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت کرا رہے ہیں اور آپ کے بالوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے چوم رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کو لے کر کے اپنے بدن کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو جھگڑا کہیں کرتا، آپ دیکھو بھی محمد ابن عبداللہ، لیکن اللہ نے ایسی زندگیاں بدلی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے بدلی ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ میں 10,000 جانثاروں کی جماعت ہے، اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے بہو کی ہوش ڈالی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو لیتا مارا اور آپ کے خطاب کو، قبیب کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ مکے والوں نے کہا کل کریم اپنی کریم، اور میں آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا ساری رشتے کے ساتھ، اپنے اور رشتے داریوں کے ساتھ، کسی رشتے داری کے ساتھ نہیں، کبھی بھی بگاڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ صلہ رحمی سے رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو، اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے
داری کو چھوڑ اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. تو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی ضرورت جاہلیت کی وہ جو ختم ہوئی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے ختم ہوئی ہے. جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو آپ کی جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے. اور جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے اور آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نشان کرنے والے ہیں. میرے دوستوں حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں ایسا حال بنایا کہ سہیل ابن عمرو کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت کرا رہے ہیں اور آپ کے بالوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے چوم رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کو لے کر لیے اپنے بدن کے اوپر جو محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو جھگڑا نہیں کرتا. آپ لکھو بھی محمد ابن عبداللہ، لیکن اللہ نے ایسی زندگیاں بدلی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے بدلی ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ میں 10,000 جانثاروں کی جماعت ہے اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے بہو کی ہوش ڈالی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو لیتا مارا اور آپ کے خباب کو، قبیب کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیف میں پہنچائی اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا کل کریم کریم اور میں آپ کو بھلے ہیں بلوں کی اولاد ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا ساری رشتے کے ساتھ، اپنے اور رشتے داریوں کے ساتھ، کسی رشتے داری کے ساتھ نہیں کبھی بھی بگاڑ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا چاہیے. اس لیے کہ صلہ رحمی سے رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا جو رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑے اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. تو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی ضرورت جاہلیت کی وہ جو ختم ہوئی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے ختم ہوئی ہے. جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو آپ کی جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے اور جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے اور آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نشان کرنے والے ہیں. میرے دوستوں حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں ایسا حال بنایا کہ سہیل ابن عمرو کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت کرا رہے ہیں اور آپ کے بالوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے چوم رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کو لے کر لیے اپنے بدن کے اوپر جو محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو جھگڑا نہیں کرتا. آپ لکھو بھی محمد ابن عبداللہ، لیکن اللہ نے ایسی زندگیاں بدلی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے بدلی ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ میں 10,000 جانثاروں کی جماعت ہے اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے بہو کی ہوش ڈالی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو لیتا مارا اور آپ کے خباب کو، قبیب کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیف میں پہنچائی اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا کل کریم کریم اور میں آپ کو بھلے ہیں بلوں کی اولاد ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا